اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے، جو ان کے بانی چیئرمین ہیں عمران خان، انہوں نے ہمیشہ ٹی ٹی پی کے لیے نرم گوشہ رکھا ہے کہ افغانوں کی یہ اجتماعی پالیسی کیوں ہے کہ پاکستان ان کا دشمن ہے، پاکستان ان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جبکہ دیکھیے، افغان طالبان کی جو کابل واپسی ہے، اس کے بعد دہشت گردی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی سوچ پر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ ان سوالیہ نشان کا جواب اب وقت دے گا یا عمران خان خود دیں گے۔ یہ جو افغان خارجہ پالیسی ہے، اس میں پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ 400 کھرب ڈالر کا پاکستان کو معاشی طور پر نقصان ہوا ہے۔ تو یہ جو 44 سالہ افغان پالیسی ہے، اس نے ہمیں دیا کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب اب تلاش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انتہائی اہم موضوع ہے، قومی سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ آپریشن عزم استحکام کیوں ضروری ہے، اور اس کی مخالفت پاکستان تحریک انصاف کیوں کر رہی ہے، پارلیمانی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی، صحافتی سطح پر بھی، عوامی سطح پر بھی۔ اس آپریشن کے حوالے سے جاننے سے پہلے میں جو یہ مخالفت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دیکھیے، تحریک انصاف کا واویلا نظر آ رہا ہے، حالانکہ انہیں معلوم بھی ہے کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ جو صوبہ متاثر ہوا ہے وہ وہی ہے جہاں پہ ان کی حکومت کا یہ تیسرا دور چل رہا ہے، اور جس میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، بالکل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو گالم گلوچ کرتے رہے۔ جہاں یہ زمینی دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہمیں نظر آتی ہے، وہیں پہ مذہبی اور لسانی دہشت گردی بھی عروج پر نظر آتی ہے۔ سوات کا مدین واقعہ ہو جائے، لوئر دیر میں آج بھی آپریشن ہوا دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر، پاک فضائیہ نے جو ہے پاک فوج کے ساتھ مل کر کارروائی کی۔ اس کے علاوہ افغان در اندازی کے حوالے سے میں بڑی ڈیٹیل بات کروں گا، لیکن یہاں پہ میں تحریک انصاف کے حوالے سے جو وہ مخالفت کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں چند لاجیکل کوسچن سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے سامنے، ہماری جو سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سامنے، موجودہ وزیر اعظم کے سامنے، موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے، کہ ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں اور جو موجودہ چیئرمین ہیں اور جو اعلیٰ قیادت ہے ان کی، ان سے لازمی لیے جائیں۔ سب سے پہلا تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں جو کابل مذاکرات ہوئے تھے، ان کا متن کیا تھا، اور اس مذاکرات کے جو آؤٹ کمز تھے ان پر عوامی نہ صحیح تو چلیں پارلیمانی سطح پر لازمی بحث کروانی چاہیے۔ پہلا پوائنٹ جو میرا سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب بتانا پسند کریں گے کہ کابل مذاکرات میں جو تاوان کے نام پر رقم طلب کی گئی تھی حکومت پاکستان سے، آپ اس وقت وزیر اعظم تھے اور آپ افغان جو ہے امن ہے اور جو افغان کی جو پالیسیز ہیں افغانستان کی، اس کے بہت بڑے حامی تھے، اور آپ نے اس حوالے سے جب کابل کے مذاکرات کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس میں جو تاوان کی رقم طلب کی گئی تھی، کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ کتنی تھی، کتنی دی گئی، اور ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ کس طرح اور کہاں تک پہنچائی گئی؟ اس کے بعد پھر اس وقت کے صدر عارف علوی نے غالباً 250 تھے یا اس سے کم کچھ افراد تھے، انہیں کس کے اماں پر، کس کے کہنے پر، کس مجبوری، کس دباؤ کے کہنے پر جو ہے وہ انہوں نے ان لوگوں کو رہا کیا تھا؟ ان میں بڑے وانٹڈ لوگ بھی تھے۔ اس میں پھر یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ عمران خان نے قومی مفاہمت کے نام پر ٹی ٹی پی کے کتنے ہم خیال افراد کو وہاں سے لا کر پاکستان میں بسایا تھا، جس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے، ایک نئی وائب دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور جو لوگ اس وقت یہ واویلا کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں جی کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، انہیں یہ نہیں پتا کہ حساس اداروں کی اس وقت ملکی سیکورٹی کو لے کر کیا جو ہے وہ رپورٹس ہیں، اور پاکستان میں اس وقت را ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو چکا ہے، اور جہاں وہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اہم عہدوں پہ جو لوگ موجود ہیں، پاکستان کے اہم جو دماغ ہیں، وہیں جو ہے وہ عوام میں بھی اس نے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوات واقعہ ہوا ہے اس میں بھی اس نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے یہ کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، افغان طالبان کی جو کابل واپسی ہے، اس کے بعد دہشت گردی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے کہ افغانستان میں حکومت کسی کی بھی ہو، ہمیشہ پاکستان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پاکستان پر الزام لگائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ 44 سال کی یہ جو افغان خارجہ پالیسی ہے، اس میں پاکستان نے
کتنا جو ہے وہ کتنی قربانیاں دی ہیں. 400 کھرب ڈالر کا پاکستان کو معاشی طور پر نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا سماجی, مذہبی اور جو ہماری جو روایتی اور ہمارا جو کلچر پورا تباہ کیا ہے ان لوگوں نے, اس کا جو تخمینہ ہے وہ تو کسی سطح پہ نہیں لگایا جا سکا. ہم نے جو اپنے کھوئے ہیں اس کا تخمینہ کسی سطح پر نہیں لگایا جا سکتا. اب اس 44 سالہ جو ہماری افغان پالیسی ہے, اگر اس کو دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک سوال یہ میں پارلیمنٹ میں جو موجود ذمہ داران ہیں ان سے بھی کروں گا کہ کیا آپ نے یہ سوچا, کیا آپ نے کبھی یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی, ہمارے جو صحافی بڑے بڑے اینکرز ہیں جو بیٹھتے ہیں بولتے ہیں, جو مائنڈ میکرز ہیں, جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, ان سے سوال ہے کہ آپ نے کبھی اس بات کو, اس نقطے کو اٹھانے کی کوشش کی کہ افغانوں کی یہ اجتماعی پالیسی کیوں ہے کہ پاکستان ان کا دشمن ہے, پاکستان ان کو نقصان پہنچا رہا ہے, جبکہ کھاتے بھی یہیں سے ہیں, لیتے بھی یہیں سے ہیں, اور 40 لاکھ سے زائد افغان ناگزینوں کی پاکستان نے جو خدمت کی ہے وہ دنیا کی تاریخ میں کہیں پہ بھی ریفوجیز کے حوالے سے نہیں ملتی. تو کیا اس اجتماعی جو سوچ ہے افغانوں کی, اس کے اوپر ڈیبیٹ, ایک نیشنل ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی؟ اچھا, پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو افغان جو ہے وہ شروع سے ہی لڑاکا قوم ہے, جنگجو قوم ہے. اب جب رشیا وار ہوتی ہے, جب امریکہ وار ہوتی ہے, تو یہ توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے جو ہے وہ جنگ میں دھکیلا. کیا آپ عقل کے اندھے ہیں, بدھو ہیں آپ خود جنگجو ہیں, آپ کی ایک جنگ شروع ہوئی, آپ کو ایک نیا بزنس مل گیا, کیا پاکستان نے گود میں اٹھا کے آپ کو میدان جنگ میں اتارا تھا؟ ظاہری سی بات ہے, پڑوسی تو نہیں بدلے جا سکتے, الٹا پاکستان نے آپ سے زیادہ سفر کیا ہے, ہماری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں, ہماری نسلوں کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے, ہم ہر جگہ سے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے, نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی, ہم اپنے پیارے بھی کھو رہے ہیں. پیسہ تو ایک الگ چیز ہے, اور آپ اٹھا کے جو ہے وہ پاکستان کو الزام دیتے ہیں. اب اس ساری جو اپروچ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر نجیب اللہ کے بعد کوئی بھی ایک افغان دور ایسا نہیں گزرا جس میں پاکستان کو مورد الزام نہ ٹھہرایا گیا ہو. حتیٰ کہ وہ لوگ بھی, یہ ابھی جو طالبان حکومت ہے, یہ بھی جن کو یہاں پاکستان میں رکھا گیا, ان کی خدمت کی گئی, انہیں پالا پوسا گیا, لیکن یہ بھی آستین کے سانپ ہی نکلے اور ہمیشہ آستین کے سانپ والا ہی کام کیا, اور پاکستان کو افغانوں کی طرف سے کبھی ٹھنڈی ہوا اور سکون نہیں آیا. اب دیکھیں کہ حامد کرزئی کا دور ہو, چمن میں رہ کر وہ گئے ہیں, اور جب انہوں نے عنان حکومت سنبھالی تو اس کے بعد انہوں نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے توپوں کا رخ پاکستان کی جانب کر لیا. اب اشرف غنی کے دور میں اگر بات کی جائے تو دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کیوں ہوئی؟ کیا یہ کوشچن مارک نہیں بنتا؟ کیا اس میں کوئی اس سوال کا جو تاریخی پس منظر ہے اسے کوئی پردہ اٹھانے کی کوشش کرے گا؟ اب اس سارے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو 44 سالہ افغان پالیسی ہے اس نے ہمیں دیا کیا ہے, یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے, اور اس سوال کا جواب اب تلاش کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے, جو ان کے بانی چیئرمین ہیں عمران خان, انہوں نے ہمیشہ TTP کے لیے نرم گوشہ رکھا ہے, اور اسی وجہ سے آج ایک مرتبہ پھر خیبر پختونخوا میں دراندازی شروع ہو چکی ہے بڑے پیمانے پر, اور بارڈر جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ایک نئی پاکستان دشمن مسلح تنظیم جو ہے وہ حرکت المجاہدین کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت گردش میں ہے, اور اس حوالے سے بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. تحریک انصاف کے جو کچھ رہنما ہیں ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے, اور ان خاندانوں سے ہے جہاں ماضی میں جہاد اور طالبانائزیشن کو بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا ہے. اب یہ وہ خاندان جو ہیں ان کو فلٹر کرنا اور ان کے روابط کو چیک کرنا انتہائی ضروری ہے. مائٹ بھی یہ بھی پاسبل ہے کہ اس وقت جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں یہ اپنے خاندانوں کے ماضی سے جو ان کا گزرا ہے اس سے متفق نہ ہوں, اور اب انہوں نے TTP کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پہ اس طرح یہ پیش رفت نہ کر رہے ہیں. لیکن افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد TTP نے تحریک انصاف کی جانب جو بہت پازیٹیو ایکٹیویٹی کی تھی, اور وہ سارا ماضی ہمارے سامنے ہے, اس کو کیسے نظر انداز کیا جائے گا؟ میرا جو مخلصانہ مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آپریشن عزم استحکام کی کامیابی کے لیے پارلیمان میں ایک بحث کروائی جائے افغان پالیسی اور آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے, اور بالخصوص افغان پالیسی اس کے 44 سال اور ان 44 سالوں میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا, اس پر ایک ایک دن, ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ کی بات ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستانی قوم نے اپنی جانیں بھی اس پالیسی کے نتیجے میں دی ہیں, اور اپنا معیشت جو ہے, اپنے بچوں کے خواب جو ہیں وہ افغان پالیسی کی نظر کیے ہیں. اب یہ جب بحث ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کا نیشنل میڈیا میں اس میں انوالو ہوگا, اور اس انوالومنٹ کے بعد ہی ملک و قوم کی جو تمام
قوتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ یکجا دکھائی دیں گی۔ تحریک انصاف کے حوالے سے اور ٹی ٹی پی کے لیے مثبت اور پازیٹیو اور نرم گوشہ رکھنے کے حوالے سے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی سوچ پر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ ان سوالیہ نشان کا جواب اب وقت دے گا یا عمران خان خود دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔